اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جی بھائی جی وعلیکم السلام بیٹھے۔ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر بھائی جان، آپ کیسے ہیں؟ کتنی عمر ہے جی؟ ٹھیک ہے، کہاں سے آتے ہیں؟ کیا مسئلہ جی بھائی جی آپ کا؟ اور سب ادھر سے گردن سے لے کر بازو چاول سی اور دس سی اکڑاہٹ سی جسم میں ہوتی ہے۔ ایک سائڈ میں یا پورے جسم میں ہوتے ہیں؟ ایک سائڈ زیادہ تو کسی کا پورے جسم میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، درد بھی ہوتا ہے صاحب؟ کھچاؤ درد گردن میں، پٹھوں میں، بازوؤں میں؟ زیادہ اگر چلتی ہوں نا، مطلب کہ یہ چیزیں گھٹنوں سے لے کر یہ جگہ یہ ٹھیک ہے، کمر میں؟ ہاں کمر میں بھی درد ہوتا ہے، اور ادھر گھٹنوں کے جوڑوں میں سے درد ہوتا ہے۔ یہ ایک سائڈ زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے پورے جسم میں درد ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوائی آگے پیچھے بہت لی ہے، مجھے 4 سال ہو گئے۔ 4 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں؟ جوڑوں میں بھی پھر ہونے پڑ جاتا ہے نا، جسم پورا درد کرتا ہے۔ نہیں، مثلا اس جوڑ میں درد ہوتا ہے یا اس جوڑ میں درد ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور شوگر ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کی گولی کھاتی ہیں؟ بلڈ پریشر تو ہے تو ابھی بھی بڑا آئی ہے؟ اور نہیں جی نہیں، ابھی کتنا آئی ہے؟ کون سا ٹھیک رہتا ہے ہوگا؟ 160 اور 90 بلڈ پریشر ہے؟ ٹھیک کب رہتا ہے؟ ٹھیک رہتا ہوتا ہے تو 160 سے اتنا جاتا نا، تو بھی ہو جاتا ہے نا جی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، دیکھیں بہتر کہ کچھ عرصہ مثلا ہفتہ 2 ہفتہ روزانہ بلڈ پریشر چیک کروائیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو ایک پیپر پہ ایسے ایک کاغذ ہے نا، اس پہ روز لکھ لیا کریں، آج جتنی ڈیٹ ہے آج یہ بلڈ پریشر تھا، ایک ہی ٹائم رکھنا ہے، ایک ہی بندہ رکھنا ہے۔ ادھر ہی کوٹا میں کوئی ڈسپینسر ہو، کوئی نرس ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، ڈیلی کی ڈیلی وہاں سے بس بلڈ پریشر چیک کروا لیا، ساتھ ہی پیپر پہ لکھوا لیا یا لکھ لیا۔ وہ ہفتہ 2 ہفتہ چیک کریں تو آپ کو ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی بھائی واقعی بلڈ پریشر، کیونکہ یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے نا، بلڈ پریشر بہت بڑی بیماری، اس پہ ہم ان تکوں پہ نہیں رہ سکتے کہ نہیں جی کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوا، ابھی ہوا ہے، ابھی نہیں ہوا، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ کچھ عرصے سے ہو رہا ہوگا، بس ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پتہ لگائیں بس اس کا لیے ہی ہے۔ اب یہاں آئے ہیں، یہاں تو ہم نے چیک کیا آئی ہے، اگلی دفعہ آئیں گے ہم تو پھر چیک کریں گے، ہم تو ہر مریض کا بی پی چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ مریض کو آیا کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے۔ لیکن صرف یہاں چیک کرنے سے بات کا جو ہے نا حل نکلتا نہیں، روز گھر میں چیک کریں نا، دیکھیں کیا روٹین ہوتی ہے۔ کمر کے 3 مورے پریس ہوئے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، LV4 LV5، لیکن نبض اللہ کے بندو 115 پہ جا رہی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں بلڈ پریشر آئی نہیں ہوتا، 72 ہوتی ہے نارمل نبض، آپ کی 115 دیکھیں، 116 اس پہ جا رہی نبض، بی پی آئی ہے آپ کا اچھا خاصا۔ کوئی لازم نہیں ہوتا سر کا درد، چکر، یہ کوئی بی پی کی نشانیاں نہیں ہے پکی، اسے سائلنٹ کلر بولا جاتا ہے سائنس کی زبان میں، خاموش قاتل، ٹھیک ہے؟ تو یہ سر درد وغیرہ تو جس کسی کو ہوتا ہے نا بلڈ پریشر میں، تو اس کے لیے تو نعمت ہے، ہاں اس کے لیے نعمت ہے کہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر آئی ہے، ورنہ اس کا جو نام ہے ہائی بلڈ پریشر کا، یہ سائلنٹ کلر ہے، خاموش قاتل، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، بی پی جو 250 پہ چڑھا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، اسی لیے تو یہ خطرناک زیادہ ہوتا ہے۔
کمر کے مورے بھی پریس ہیں، گردن کے مورے بھی پریس ہیں، دیکھو نا اتنا سائز ہوتا ہے نا کمر کے موروں کا، صحیح ہے. یوں ایسے دبے ہیں، ہم یہ کچاوٹ اسپرنگ رہتی ہے جیسے نا، دب جاتا ہے نا، وہ سننے تو صحیح نا، اب کھچاوٹ ہی رہتی ہے، وہ لکھ دیا میں نے آپ کا سارا، یوں ایسے اسپرنگ جیسے دب جاتا ہے نا، ایسے دب گئے. ان موروں کے دبنے کی وجہ سے جو گردن کے مورے ہیں اس سے پھر یہ گردن، پٹھے، بازو، ان میں کھچاؤ بھی آئے گا، درد بھی آئے گا. اس بیماری کو کہتے ہیں فروزن شولڈر، ٹھیک ہے، سروائیکل اسپونڈلائٹس بولتے ہیں. گردن کے موروں کا پریس ہو جانا، اس کے نتیجے میں فروزن شولڈر جنم لیتا ہے. آپ کو دونوں کندھوں کا ہے، ایک سائیڈ پہ تھوڑا زیادہ ہے، دائیں سائیڈ پہ. یہ سارا کھچاؤ یہ اس گردن کے موروں کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر جو ٹانگوں کا کھچاؤ ہے نا، اسپیشلی دائیں ٹانگ کا، یہ کمر کے موروں کی وجہ سے. جب کمر کے مورے دبتے ہیں تو اس سے پھر کمر میں بھی درد ہوگا، نیچے ٹانگ میں بھی درد آئے گا. کچھ لوگوں کے ایک ٹانگ میں آتا ہے، کچھ کی دونوں ٹانگوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور سارا کھچاؤ ان موروں کی وجہ سے. اس بیماری کو بولتے ہیں شیٹیکا، ارکن نساء کا درد، ٹھیک ہے. یہ دو مین بیماریاں آپ کی. ہڈیاں چونکہ آپ کی کمزور ہیں تو اس وجہ سے جوڑ بھی آپ کے خشک ہو رہے ہیں. اندر جو مادہ ہوتا ہے نا چکنائی والا، وہ ختم ہو گیا جوڑوں میں. کیونکہ ہڈیاں کمزور ہیں تو مورے بھی بیٹھ گئے، جوڑوں نے بھی خراب ہونا ہی ہے نا. بیسک کمزوری جو ہڈیوں کی ہے، وہ پھر ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے جب یہ جوڑ خشک ہوتے ہیں نا، تو جوڑوں کے ارد گرد کے جو پٹھے ہوتے ہیں خاص کر، اور باقی بھی عام طور پہ، ان میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ سکڑتے ہیں نا خشکی کی وجہ سے. اب خشکی سے ہڈی تو نہیں سکڑے گی، ہڈی تو سالڈ ہوتی ہے نا، لیکن گوشت آپ دیکھتے ہیں وہ سکڑ سکتا ہے نا، پھیل بھی سکتا ہے، سکڑ بھی سکتا ہے. جب ایک ہفتہ ہو گیا نا، میں نے دیکھا نا بازو ادھر سے دیکھا نا، ایسے کونی سے لے کر ہاں بالکل رات کو نا ایسے جیسے بالکل جیسے طرح کے ہڈی کی جگہ لکڑی پڑی ہوئی ہے. ہاں، وہ اسی وجہ سے نا اکڑا ہوا. سردی بھی ہے نا بھائی جی، موسم بھی تو دیکھیں نا، سردی کے موسم میں تو یہ بیماریاں بڑھتی ہیں نا. کوئی بھی جوڑوں کے درد ہیں عموماً سردیوں میں بڑھ جاتے ہیں. وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اکڑاؤ آئے گا، سردی کی وجہ سے اکڑاؤ آتا ہے نا. ہم نے 5ویں کلاس میں پڑھا تھا سائنس کی کتاب میں، بھئی سردی سے چیزیں سکڑتی ہیں تو گرمی سے پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہر جگہ پہ یہ رول لاگو ہوتا ہے نا، چاہے وہ پلاسٹک ہے، ٹھیک ہے، چاہے ہمارا جسم ہے، چاہے وہ لکڑی ہے. لکڑی کے دروازے اللہ کے بندوں بند ہو جاتے ہیں جب گرمی ہوتی ہے، اس میں ساون کا موسم آتا ہے نا، وہ پھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ بس والی گرمی ہوتی ہے ساون میں. سردی میں سکڑ جاتے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے. ہمارے جسم کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے. اب جب آپ کی ہڈیوں کی کمزوری دور ہوگی نا صحیح معنوں میں، تو پھر وہ جوڑوں کا مادہ بھی بنے گا. جب جوڑوں کا مادہ نیا بنے گا نا، تو وہ آٹومیٹک آپ کے پٹھے جو ہیں وہ دوبارہ سے تر ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو دوبارہ ان کا کھچاؤ ختم ہو جائے گا، نارمل سائز پہ آ جائیں گے. سکڑنے سے چیز چھوٹی ہو جاتی ہے نا، یہ پٹھے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں سکڑاؤ کی وجہ سے. اسی طرح جو مورے ہیں آپ کے یوں ایسے دب گئے، وہ دوائی کے ساتھ آہستہ آہستہ اٹھیں گے، اٹھتے 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 اپنی جگہ پہ آ کے فکس ہو جائیں گے. تو یہ مسئلہ بھی آپ کا گردن کے موروں کا بھی اور کمر کے موروں کا بھی، یہ بھی دونوں ٹھیک ہو جائیں گے. باقی دل کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ دل کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں، ان کے اندر چکنائی جم رہی ہے. اس کو ہم ٹرائیگلیسرائڈ بولتے ہیں. یہ دل کی نالیوں کے اندر ٹرائیگلیسرائڈ جم رہا ہے. ٹرائیگلیسرائڈ کے جمنے کی وجہ سے دل کی نالیاں تنگ ہوتی جا رہی ہیں. ان کے تنگ ہونے سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہائی ہے. باقی کنفرم اس کو اس طریقے سے کریں بھی، اپنے گھر کے پاس کوئی بھی اچھا بندہ ہے، کوئی بچہ بچی جس کو بی پی چیک کرنا آتا ہے، بس بی پی چیک کرنا ہے، روز ایک ہی ٹائم رکھنا ہے. یہ نہیں کبھی کسی سے چیک کرایا کبھی کسی سے، اس سے پھر صحیح نہیں پتہ لگتا. تو ویسے اتنا ہائی جو ہے نا، وہ ویسے بھی نہیں ہوتا بلڈ پریشر. اتنا ہائی تب ہی ہوگا نا کہ ایک بندے کا ہو رہا ہے، بیماری ہے تو اتنا ہائی ہوگا نا، ویسے کیسے ہو جائے گا. سفر آپ نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، دونوں ہی بندوں نے سفر کیا نا، تو انہی کا کیوں اوپر جاتا ہے، آپ کا کیوں نہیں اوپر جاتا سفر سے. ہو جائیں گی ٹھیک. کل سے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. جوڑوں کا مادہ سارا نیا بنے گا، مورے آہستہ آہستہ دوائی کے ساتھ اٹھ کے واپس اپنی جگہ پہ آ کے فکس ہو جائیں گے. دل کی نالیاں بھی ہم کھول دیں گے تو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا. چیک آپ نے روز کرنا ہے، ہاں چیک روز.